بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکوت شب سے کلام کرنے چلا گیا تھا، میں قصہ درد عام کرنے چلا۔ واہ واہ واہ، جہاں پر ایک عمر اور کچھ خواب گر گئے تھے، وہاں میں کچھ دن قیام کر گیا۔ واہ 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 واہ۔ مظفر بھائی السلام علیکم، اور شہر ہیوسٹن خوش آمدید کہتا ہے آپ کو۔ تمام اہلیان ہیوسٹن کی طرف سے میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کل کی ایک کامیاب نشست پر، اور کیا اچھا فیڈ بیک اور کیا اچھی داد۔ اور ہمارے پاس وقت اتنا کم تھا کہ لوگوں کا بڑا اصرار ہے کہ غضنفر ہاشمی صاحب کو باقاعدہ ایک دفعہ دوبارہ صرف ان کے لیے نشست ہو اور سب کو مدعو کیا جائے۔ آپ کے کیا تاثرات ہیں کل رات کے بارے میں؟ بہت شکریہ۔ میں پہلے تو اس تقریب کے برپا کرنے میں، منعقد کرنے پر آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ نے موقع عطا کیا یہاں لوگوں سے، اچھے اچھے لوگوں سے ملنے کا۔ سچی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑا اجتماع ہو اور بہت بڑا جلسہ ہو، چھوٹی باوقار اور سلیکٹڈ جو گلیکسی ہے رائٹرز کی، اگر وہ موجود ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے اجتماع پہ بھاری ہوتی ہے۔ رات بہت مجھے بھی سرشاری ہوئی اور میں ابھی تک اسی کیفیت۔ بڑی محبت، اور واقعی کچھ بڑے نام ہمارے ساتھ تھے۔ جی ہاں، مسعود جاوید صاحب موجود تھے، عارف امام صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ، افضال فردوس صاحب یہاں موجود تھے، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مجھے آپ تک پہنچایا ہمارے افتخار عارف صاحب نے، ان کا بھی مشکور و ممنون ہوں۔ میں زیادہ ممنون ہوں کہ میں آپ سے ملوایا۔ ارے نہیں بھائی، یہ تو آپ کی بڑی محبت ہے، لیکن جو کچھ سنا ویسا ہی پایا، بلکہ کہیں اس سے زیادہ۔ آج ہم یہ چاہیں گے کہ اس چھوٹی سی گفتگو جو ہماری آپ کی ہونے چلی ہے، کہ یہ گفتگو جو ہے یہ ایک پہچان بن جائے، نہ صرف غضنفر ہاشمی صاحب کی، بلکہ اس میں وہ حوالے بھی ہوں کہ آنے والی نسلیں آپ کی اس کو محفوظ رکھیں اپنے پاس، تاکہ وہ ایک ریفرنس دے سکیں کہ ہمارے والد نے ایسا بتایا تھا، ہمارے دادا نے یہ بات کی تھی، ہمارے نانا نے یہ بات کی تھی۔ اور جب بات دادا اور نانا اور خاندان کی ہوتی ہے تو میں چاہوں گا کہ کیوں نہ ہم آج کی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں کہ کس خانوادے سے تعلق اور کس شہر سے؟ جی عدیل زادہ صاحب، تعلق ہاشمی خاندان اور ملتان اور پھر ساہیوال، جہاں میرا بچپن گزرا، بڑا تاریخی شہر ہے سارا ملتان۔ اور ساہیوال میں والد صاحب آ گئے تھے، اور ساہیوال کے ساتھ ایک جگہ ہے جس کا نام قبولہ ہے، جو ایک ٹاؤن ہے، اور وہیں میرا بچپن گزرا، اور میری تعلیم میٹرک تک وہیں ہوئی، اور تعلیم میٹرک کے بعد جب مکمل ہوئی اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور آ گیا، ہاسٹل میں رہنے لگا۔ گریجویشن گورنمنٹ کالج لاہور سے کی، اور ماسٹرز میں نے اسلام آباد سے کیا، پنجاب یونیورسٹی سے اس کی ڈگری انگریزی ادبیات میں نے ماسٹرز کیا، اور اس کے بعد میں عملی زندگی میں آ گیا، جس میں صحافت سے آغاز کیا، سرکاری ملازمت کی، اور یوں چلتا چلتا آپ کے ساتھ۔ یہ سارے حوالے جو ہیں یہ آہستہ آہستہ اس پہ تفصیلی گفتگو بھی ہوگی اس مختصر سے صحبت میں، لیکن یہ ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا واپس چلیں ملتان، اور کچھ تعارف کرائیے خانوادے کا، ہو سکے تو والد یا دادا، جہاں سے آپ کو یاد آتا ہے۔ میں نے تو گھر میں ہر طرف کتابیں دیکھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ والد محترم خود میں سمجھتا ہوں کہ اپنے عہد کے ان استاد شعراء میں سے تھے جنہوں نے کلاسیکل غزل میں ایک ان کا نام تھا، اور ایک فنی طور پہ بہترین لوگوں میں سے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو شورش کاشمیری، احمد الدین قاسمی، سیف الدین سیف، طفیل شاہ پوری، احسان دانش، یہ وہ نسل تھی۔ اپنے وقت کے بڑے نام ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ والد کا نام بھی ہمارے ادبی نام ان کا حضرت مجروح لہروی کے نام سے وہ لکھتے تھے،
وہ بھی صحافی تھے. انہوں نے 3-4 اخبارات نکالے جن میں کاروان، مداوا، پاک پنجاب. لیکن چونکہ مزاجن وہ آزادی اظہار کے قائل تھے اور پابندیاں برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو ایوب خان کے دور میں ان پر پابندیاں لگیں اور آمریت کے خلاف لکھنے کی پاداش میں انہیں قید و بند کی سہولتیں بھی برداشت کرنا پڑی. تحریک ختم نبوت میں وہ اسیر رہے عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ، شورش کاشمیری کے ساتھ. تو یہ ان کا سفر تھا. اور پھر ادبی طور پہ بھی وہ فعال رہے جب تک لاہور میں رہے. لیکن اس کے بعد جب وہ ساہیوال منتقل ہوئے تو پھر وہ شعر و ادب کے ساتھ منسلک تو رہے، لیکن وہیں ان کی توجہ ہماری تربیت اور ہمارے جملہ معاملات. دیکھیے کہ یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک تاریخ ترین پہلو جو کہ کہاں ہمیں ملتا ہے، اور ہر شخص دست بدعا ہے کہ کسی صورت یہ سیاحت جو ہے ان سلسلوں کی وہ ختم ہو اور ہمارے صحافی لکھنے والے وہ لکھ سکیں جو وہ لکھنا چاہتے ہیں بلا کسی خوف. تو والد کے حوالے سے بھی بہت ایک اہم چیز سامنے آئی. دیکھیے کہ ایک ادبی اور ایک علمی گھرانے سے، خانوادے سے آپ کا تعلق. تو آپ کی پیدائش ملتان کی؟ میری ساہیوال کی. اور بہنوں اور بھائیوں کا اگر میں بات کروں تو سب سے بڑی بہن جو خود بھی بہت تعلیم یافتہ اور بھائی نام بھی بتاتے تھے. زبیدہ ہاشمی نام ان کا، اور وہ تدریس سے ان کا تعلق رہا. پھر منور ہاشمی، ڈاکٹر منور ہاشمی، وہ ان کی 3 کتابیں ہیں، 3 شعری مجموعے، اور وہ بھی مستند اور بہت اچھے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ کچھ عرصے کے لیے ریڈیو پاکستان میں تھے اور اس دوران وہ سعودیہ منتقل ہو گئے تھے. آج کل پھر وہ اسلام آباد میں ہیں اور وفاقی اردو یونیورسٹی میں وہ پروفیسر کے طور پر پڑھا رہے ہیں. ان سے چھوٹے جو ہیں وہ مظفر ہاشمی، وہ سرکاری ملازمت میں ہیں. ان سے چھوٹے نیر ہاشمی ہیں، وہ بھی شعر کہتے ہیں، وہ بھی وہاں وزارت خزانہ میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ان سے چھوٹا میرا نمبر 4 ہے بھائیوں میں، اور مجھ سے چھوٹی بہن ہے. ایک بہن مجھ سے بڑی ہے، سعیدہ ہاشمی، جو آج کل پاکستان ہائی کمیشن لندن میں فرائض سر انجام دے رہی ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے. اور سب سے چھوٹی بہن جو ہے وہ طاہرہ ہاشمی ہے، جو مجھ سے چھوٹی ہیں اور وہ بھی اسلام آباد میں ہیں اور وہ بھی پڑھاتی ہیں. آپ لوگ 4 بھائی اور 3 بہنیں. سب ایک چیز تو مشترک ہوئی کہ ہمارے بھی 4 بھائی اور 3 بہنیں. ہمارے یہاں ایک اور اختصاص یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کے جو نام ہیں ان میں بڑے بھائی میں 1 نقطہ ہے، دوسرے میں 2 ہے، 3rd نمبر والے پہ 3 ہے، اور میں 4تھے میں ہوں. میرے 4 نقطے نام کے. سب یہ تو بڑی نئی چیز سامنے آئی. یہ سلسلہ آگے چلا میرے بیٹوں میں. میرے بڑے بیٹے کا نام ہے حسان، حسان کا 1 نقطہ ہے. دوسرے بیٹے کا نام فاران ہے، اس کے 2 نقطے ہیں. اور تیسرے کا نام میران ہے، اس کے 3 نقطے. تو 1 نقطہ باقی ہے. اور وہ میرے خیال میں لگتا یہ ہے کہ سلسلہ پورا ہوگا انشاءاللہ اور بیٹی کے نام میں 4 نقطے ہوں گے. تو تھوڑا سا واپس چلتے ہیں شاعری کے حوالے سے. میری بڑی خواہش ہوگی کہ اس دستاویز میں آپ کے والد کے بھی کچھ اشعار شامل ہو جائیں. میں ضرور سنانا چاہوں گا. کہ فرصت شوق میں کمی کیوں ہے، واہ، فرصت شوق میں کمی کیوں ہے، اتنا مجبور آدمی کیوں ہے، واہ واہ، اتنا مجبور آدمی کیوں ہے، اور دیس اپنا ہر ایک شے، دیس اپنا ہر ایک شے، ہر ایک شے اپنی، پھر یہ ماحول اجنبی کیوں، واہ واہ، پھر یہ ماحول اجنبی کیوں ہے، قافلہ جب کوئی نہیں محفوظ، پھر ستاروں میں روشنی کیوں ہے، واہ واہ، پھر ستاروں میں روشنی کیوں ہے. اور جو انہوں نے جیل میں لکھے شعر وہ میں 2-3 سنا دیتا ہوں. اچھا. اسی ہی ڈھب پہ رہی
अगर ये तेरी खुदाई तो क्या बनेगा। वाह वाह सीढ़ वाह ढक पे रही अगर ये तेरी खुदाई तो क्या क्या बनेगा। बनेगा। तेरे फकीरों को तेरी दुनिया न रास आई तो क्या बनेगा। वाह 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 वाह। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है, झपट रहे हैं मुहीब साए, कहीं से कोई किरण न फूटी, सहर न आई तो क्या बनेगा। क्या रवानी है, क्या सलासत है। तुम्हें खुशी ही सही कि तुमने खिरद से कुछ काम ले लिया है। वाह। खिरद ने अहले जनू से लेकिन शिकस्त खाई तो क्या बनेगा। ये मुझे जो याद आ रहे हैं। तो आपके वालिद का कोई मजमुआ। जी उनका मजमुआ एक शाया हुआ रक्से अना के नाम से। रक्से अना, क्या खूबसूरत नाम है। और ये उनकी जिंदगी में ही हुआ। और जो चीजें वो तो क्योंकि उनकी तबीयत में दरवेशी और कनात थी, तो हमने खुद मेरी तहरीक पे ये हुआ और हमने चीजें इकट्ठी की। अभी भी उनकी चीजें कुछ हैं, मजीद भी उनकी चीजें सामने लाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत नाम है साहब। रक्से अना हमारे बड़े अच्छे बुजुर्ग दोस्तों में से इरफान दानिश साहब हैं, उनके मजमुए का नाम है रक्से गुबार। लेकिन उसमें उनके यहाँ भी अना के बड़े पहलू मिलते हैं, तो मुझे रक्से अना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छा नाम। अब थोड़ा सा सिलसिला जोड़ते हैं, सिर्फ गजनफर हाशमी साहब से खानवा देखा, इल्म हुआ, तालीम का सिलसिला। बड़े भाई का एक शेर सुना दूं। अरे मुनव्वर हाशमी साहब, एक नहीं आप दो सुनाइए। उनका एक मकता है कि तड़प रहा हूँ उसी दिन से रोशनी के लिए कि जब से नाम मुनव्वर किसी ने रखा है। वाह 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 वाह। अपने अंदाज की अच्छी। इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है वालिदैन को आपके कि माशाल्लाह से सातों के सातों भाई बहन रोशन मीनारों की तरह आज जैसा कि आपने तारुफ कराया। और इसमें जहां तक वालिद का हाथ है वो तो अपनी जगह है, लेकिन वालदा का रोल जो है बड़ा अहम रहता है। तो क्या अच्छा हो कि उनका भी तारुफ कराते चले। जी वालदा का नाम शमीम अख्तर, और उनकी तालीम कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने तरबियत के हवाले से और इल्मी माहौल फराहम करने और उस माहौल को मजीद बेहतर बनाने में, आसानियां फराहम करने में जो किरदार अदा किया वो बहुत ही काबिल तहसीन है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी खास तौर पर शख्सियत या तरबियत में उनका बहुत किरदार रहा है। और हमेशा से माए तो सबके लिए बिल्कुल ऐसा है, लेकिन जाहिर है मेरे लिए भी उनका जो याद है या उनका जो साया है वो हमेशा रहेगा। आमीन। माँ की दुआ जो है मुझे तो बड़ा इस पे ईमान है कि आपकी तालीम का सिलसिला ज़फ़र भाई कहाँ से शुरू हुआ। आपने हल्के से अभी शुरू में थोड़ी सी बात हुई कि लाहौर कॉलेज। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने ग्रेजुएशन की जी, और उसके बाद मैंने मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से किया अंग्रेजी अदबियात में। और मास्टर्स करने के बाद मैं आ गया एक अंग्रेजी अखबार में, जहां मैंने कुछ अर्सा मुलाजमत की। और मुलाजमत करने के उन्हीं दिनों नहीं, मुलाजमत पे तो अभी हम नहीं आए ना। अभी तो मुलाजमत में बहुत देर है। अच्छा, अभी तो आपका हम कॉलेज का जमाना चाहेंगे कि ये बताइए कि ये शायरी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। मतलब आप किस हाई स्कूल से या कॉलेज से? बिल्कुल, मैं बहुत और पीछे जाता हूँ, और वो ये था कि जब दूसरी तीसरी क्लास में थे हम लोग, तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी वालिद साहब ने बनाई हुई घर में। एक कमरा पूरा मुख्तस था उस लाइब्रेरी के लिए, जिसकी चारों दीवारों पे वो खाने थे और किताबें थी। उनमें हिकमत भी थी, उनमें तसव्वुफ भी था, उनमें अदब ज्यादा था, उसमें बहुत काम था। मेरे दादाजी के हाथ से लिखी तफसीरें और अहादीस की किताबें वो भी मौजूद थी। तो आप ये देखिए कि आपके वालिदैन ने कितने अच्छे खिलौने दिए आपको खेलने, बहुत ज्यादा, और उन्हीं का नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैं अगर उस घर में ना पैदा हुआ होता तो शायद ये आज सिलसिला ना होता। तो वो उसका असर हुआ, और मैंने वो किताबें पढ़ता भी था। कुछ शेर जो थे, शेर का सिलसिला यूँ था कि घर में शेर नशिस्तें होती थी, वालिद साहब से मिलने लोग आते थे और घर में शेर नशिस्तों का एहतमाम होता था। तो उस छोटा होने के नाते मैं शायरों की खिदमत, शमूलियत रही, और उनको सुनना और
بیٹھنے کا موقع ملنا، تو وہ اندر کی دنیا آباد ہوتی گئی شعر کے رس کے ساتھ. وہی صحبتیں وہ رچ بس گئی نا آپ کے بس گئی. تو پھر شعر یاد اسکول میں بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے، شعر یاد کرنے کا مقابلہ، شعر کی پڑھت کا مقابلہ، تو وہ چیزیں چلتی رہیں. پھر والد صاحب جب تقریریں لکھ کے دیتے تھے جب اسکولوں میں مقابلے ہوتے تھے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دوسری کلاس سے لے کے میٹرک تک انبیٹیبل ریکارڈ ہے میرا فرسٹ آنے. کیا بات ہے سر، واہ. اسپیچ کانٹیسٹ میں. سو اس میں شعر بھی ہوتے تھے، اور وہ شعر ایسے زبردست ہوتے تھے کہ وہ دل کو ہلا دینے والے شعر. تو جس جگہ ہم تو صاحب کل سے ہلے ہوئے جب سے ملاقات ہوئی ہے. جس جگہ ہم چلے جاتے ہیں ہمارے اسکول کے، تو وہ کہتے تھے کہ لے جی فرسٹ پرائز تو گیا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ والد صاحب نے ایک ایسی بنیاد رکھ دی تھی. پھر بھائی بھی ساتھ تھے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ اندر کی جو فصل پک رہی تھی وہ میٹرک کے فوراً بعد وہ پکی جب میں کالج میں آیا. کالج میں وہ مجھے ایسا ماحول ملا، ایسی فضا ملی جس میں بڑے بڑے نام تھے جو میرے استاد ہوئے، اور ان میں سے پروفیسر جعفر بلوچ تھے، ڈاکٹر صابر لودھی تھے، ڈاکٹر معین الرحمان تھے، مجلس صوفی تبسم تھی وہاں پہ، بڑے معتبر نام ہیں صاحب اس وقت کے. پنجابی مجلس تھی، مجلس اقبال. یہ وہ فورم تھے جس میں اسٹوڈنٹس آتے تھے اور یہ پروفیسرز اور یہ جو ہمارے استاد تھے یہ بیٹھ کے تنقیدی اجلاس ہوا کرتے تھے، اپنی چیزیں پیش کرتے تھے. تو پہلی جو چیز تھی وہ میں نے راوی جو ہمارا ادبی وہ مجلہ تھا اس میں میری چھپی تھی اور میں نے پیش بھی کی تھی. اور اس کے بعد وہ سلسلہ چل نکلا. پھر ہم مشاعروں کے لیے جاتے تھے، انٹر کالجیٹ مشاعرے ہوتے تھے، ڈیبیٹس ہوتی تھی. وہ پھر فی البدیل ہوتے تھے، ہمیں مصرع طرح دے دیا جاتا تھا، اس پہ غزل بھی لکھنی ہوتی تھی، نظم کا عنوان دے دیا جاتا تھا. تو وہ پھر یوں ہوا کہ بس سلسلہ یوں چلا کہ والد صاحب سے ہی موقع ملتا تھا کبھی کبھی کہ میں ان سے اصلاح لیتا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بحر اور وزن کا جو سلسلہ تھا وہ بس اندر سے آ گیا تھا. یہ تو بچپن کی صحبتیں جیسے آپ نے بتایا کہ اتنی رچ بس گئی آپ کے اندر کہ ایک ذہن میں ایک میٹر ہوتا ہے، میٹر بن گیا تھا کہ وہ جو مصرع نکلتا تھا وہ بحر میں ہوتا تھا. لیکن تو خاص طور پہ آپ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے اصلاح کے لیے؟ نہیں ایسا نہیں ہوا، لیکن کئی ملی والد صاحب سے اور بڑے بھائی سے میں دکھا دیتا تھا. تو آپ صحیح جگہوں پہ گئے اصلاح کے لیے. ہاں بالکل. تو یوں پھر میرا اور پھر میں چھپنا شروع ہو گیا. میں نے جب میں ایم اے میں آیا تو میری پہلی غزل جو تھی وہ فنون میں چھپی. اس غزل وہ میں سنا دیتا ہوں. بلکہ اس سے پہلے غزل بھائی وہ غزل جو کہ پہلی دفعہ آپ نے کہیں کالج میں؟ وہ نہیں، بالکل. میں ابھی یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے شعر یاد نہیں آ رہے تھے. وہ تارا مصرع پہ تھی. لیکن اچھا یہ جو آپ کی غزل چھپی اس وقت آپ مطلب نوکری کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا یا کالج میں ہی؟ میں کالج کی بات کر رہا ہوں. کالج کی بات میں فرسٹ ایئر کی بات کر رہا ہوں. نہیں تو بسم اللہ. تو وہ اگر غزل یاد ہے تو نہیں، فرسٹ ایئر میں تو کالج میگزین میں چھپی نا جو. جی. لیکن جو فنون میں چھپی وہ تو میں ایم اے میں جب پہنچا. تو دونوں میں سے اگر کچھ فنون والی تو یاد ہے، فنون والی تو میں سنا سکتا ہوں. بلکہ وہ میں نے اس کتاب میں اہتمام سے بالکل اگر آپ اجازت دیں بالکل اس میں سے نکال ارشاد. اور اینڈ پہ کہیں ہے وہ. جب تک آپ وہ دیکھ رہے ہیں تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ غضنفر ہاشمی کی شاعری محبت خواب ہے کے حوالے سے مقالہ برائے ایم اے اردو، یہ ایک اور کتاب ہے میرے ہاتھ میں، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد سے چھپی ہوئی، اور یہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی. اس حوالے سے بھی بات ہوگی جب تک کہ میں نکال لی. اور یہ تھی کہ دن شعر میں سنا رکھتا ہوں. رات منہ زور تھی مصلحت کی ہوا کس طرح مانتے. واہ. رات منہ زور تھی مصلحت کی ہوا کس طرح مانتے، پھر بھی جلتا رہا ہے وفا کا دیا کس طرح مانتے. ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہیں برفاک موسم بھی جلتے